کیا امتیازی سلوک ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ وہ تو ہم سب جانتے ہیں، مگر یہ جو ایک بنیادی امتیازی سلوک کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ نہ صدر پاکستان نہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ مائنورٹیز سے ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں کھیلداز کوہستانی صاحب آپ تو کابینہ میں ہیں، کبھی آپ نے ذکر کیا اس کا کہ جی میں تو کبھی نہیں بن سکتا، یا 27ویں آئینی ترمیم جو اب لا رہے ہیں اس کے اندر کبھی کوئی بات ہی ہو جائے کہ جی کیا اس کے اوپر بھی سوچ وچار ہو سکتا ہے کہ یہ قانون یہ شک بھی پابندی بھی ختم ہوئے؟ 2019-20 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ایک ہمارا پیپلز پارٹی کا اقلیتی رکن تھا جس نے بل پیش کیا، موو کیا اسمبلی میں کہ گورنر جو ہے غیر مسلم بن سکتا ہے، اور اس کے وہ جب بل پیش ہوا اسپیکر صاحب نے لے، گورنر بھی غیر مسلم نہیں ہو سکتا؟ نہیں، تو لے ہوا، لے کے بعد حافظ حمداللہ صاحب کی پارٹی کے ایک رکن اسمبلی تھے، انہوں نے جو کلمات کہے اور اس کے بعد جس ممبر نے ہمارے بل پیش کیا تو وہ تو بیچارہ خوف زدہ ہو گیا، اور لال چند مالی صاحب کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی، جوائنٹ پارلیمانی سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں فورس کنورژن پہ، اس میں تمام جماعتیں بشمول پی ٹی آئی، جے یو ایف، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی سب تھے۔ اس کمیٹی میں لال چند مالی اور رمیش وانکوانی جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے، ان کے رکن قومی اسمبلی اس کمیٹی کے ممبر تھے پی ٹی آئی کے، جو اشر نشر اس کمیٹی کا کیا، جو ان کا ہاتھا پائی نہیں ہوئی، ان سے ہاتھا پائی نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں سے۔ اچھا، ان سے تو یہ دیکھیں، یہ ہمیں جو ہم جب صحیح کہا حافظ حمداللہ نے، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جس میں جبر کی اجازت نہیں ہے، جس نے دوسرے مذہب کے احترام اور حقوق کی بات کی ہے، ہم اس آئین پاکستان دیتا ہے، مگر تھوڑی سوچ والے، مگر ان کی طاقت، ان کا آواز اتنا ہے جو جس طرح سندھ اسمبلی میں بل پیش ہوا، وہ بل واپس ہو گیا، ایک ایسی جماعت جو روشن خیال ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایوان صدر میں نے آج کہا ہے، میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، یہ ہمارا جینین ایشو ہے فورس کنورژن کا، یہاں پہ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پہ آج ڈیبیٹ ہوئی ہے، بات ہوئی تمام، تو اس پہ ہم نے کہا کہ سب بیٹھ کر یہ ڈائلاگ ہو، بات چیت ہو، افہام تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو، تاکہ پاکستان کا امیج خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئک کامنٹس حمداللہ صاحب، پھر میں نے مجھے جی شیما کرمانی سے کنکلوڈنگ ریمارکس لینے، جی کوئک کامنٹ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شیما جی میں آپ کی جانب آتی ہوں، میں عرض کر جی بس ایک منٹ سب کو، جی حمداللہ صاحب۔ 26ویں ترمیم کی بات انہوں نے کی، میڈم مجھے اجازت دیں، میڈم میں بات کر لوں پھر آپ بات کر لیں، بالکل مختصر سا، چونکہ ان کو موقع نہیں ملا نا۔ میں 26ویں ترمیم کی بات انہوں نے کی کہ مولانا کی خواہش پر نہیں، 26ویں ترمیم آئی کسی اور کی خواہش پر، مولانا نے آئین کی تحفظ کی چوکیداری ادا کی، آپ نے مجبور ہو کے اس میں ساتھ دیا۔ فورس کنورژن کے بل کے اندر بھی تو آپ نے مخالفت کی۔ نہیں، جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کی، ان کا باری آئی نہیں تھی، پی ٹی آئی نے مخالفت کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حقوق آئین نے مجھے دیا بحثت ایک شہری اور اقلیتی برادری کو دیا ہے بحثت ایک شہری، کم سے کم وہ حقوق تو دے دے، وہ حقوق کیوں نہیں مل رہا ہے؟ نہ مجھے مل رہا ہے نہ ان کو مل رہا ہے۔ شیما کرمانی صاحبہ آپ کی جانب، جی۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وی ڈیمانڈ کہ یہ جو فورس کنورژنز ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے، اور پھر جب ڈسکرمنیشن کی آپ بات کر رہی تھیں اتنی دیر سے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ آج تک یہ لفظ چوڑا استعمال کیا جاتا ہے، اس حد تک ڈسکرمنیشن ہے۔ ہمارے اخبار میں ایڈ آتا ہے سینیٹری ورکر کے لیے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے اونلی کرسچنز مسٹ اپلائی، مطلب اس حد تک ڈسکرمنیشن ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بلکہ کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے نان مسلم، تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹو ڈیلیٹ دس ٹرم نان مسلم، دے ہیو این آئیڈینٹی، ان کی شناخت ہے، کال دیم پاکستانی کرسچنز، کال دیم پاکستانی ہندوز، مگر نان مسلم از اے ویری ڈیگریڈنگ ٹرم، اور اٹ ٹیکس اوے ان کی آئیڈینٹی کو چھین لیتا ہے، ان کی شناخت کو چھین لیتا۔ ہماری ٹیکسٹ بکس میں جس طرح سے ڈسکرمنیشن ہے نا، ایجوکیشن میں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اقلیتوں کے جو پلیسز آف ورشپ ہیں ان کا ڈسٹرکشن، ان کی سیفٹی، اینڈ ہیریٹیج بلڈنگز ہیو بین ٹیکن اوور، سوری